بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور میں حاضر ہوا ہوں جناب افتخار حارث صاحب کی خدمت میں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. سوال سر جو یہاں پہ ایک روایت تھی جو یعنی عقائد کی بھی اور تہذیبی جو اقدار ہیں ان کی بھی، تو اس تناظر میں آپ کا فرمانا کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ ایک پورا حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰن نے جو سوسیولوجیکل ٹریڈیشنز ہیں انڈین مسلمس کی، اس پہ گفتگو کی ہے. اور انہوں نے یعنی ہم جو ہیں وہ ہو بہو ہمارے پاس یعنی حجاز مقدس والے مسلمانوں کے عقائد اور طرز بود و مان نہیں آ گئے، یا ہونا بھی نہیں چاہیے. ایران اور ترکیہ سے نہیں آئے، یعنی بلا شبہ وہاں کے اثرات آئے ہیں اور اس کا ہماری زبانیں بھی اس سے ہیں، لیکن جو مقامی فضا ہے اور مقامی روایت ہے اس سے یعنی کوئی چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بالکل اقبال نے ہندی مسلمان کہا تھا، تو اس کی وجہ ناگزیر ہے، ناگزیر ہے بالکل. اور اس سے کوئی راستہ دیکھیے راستہ نکالا گیا. یعنی اگر گرو ارجن سنگھ کا گرودوارا جو ہے اگر میاں میر اس کا سنگ بنیاد رکھیں تو اس کے پیچھے کوئی پوری تاریخ ہوگی نہیں، اس کی کوئی روایت ہوگی نا. اگر گرنتھ صاحب میں حضرت فرید الدین گنشکر کے فرمودات اور کلام کا حصہ ہو تو اس کی کوئی روایت ہوگی نا. گرو نانک جی نے اسی طریقے سے تو نہیں شامل کر دیا، تو یہ تو ہے ہی. اسی طریقے سے جو اب وہ بہت سی چیزیں ہیں جو آگے نہیں بڑھ سکیں اس طرح سے، جیسے ہمارے یہاں دوہے لکھے گئے. اب یہ دوہے تو شلوک کی ایک شکل ہے نا، اور وہاں لکھے جاتے تھے موکم کروتی واچالم بنگوم لنگھتے گرم ید کرپا تمہم بندے پرمانند مادھو. ہم نے اسی چھند میں دوہے لکھے، پھر ذرا سا انحراف کیا، جیسے علی صاحب نے جمیل الدین علی صاحب نے کیا دوہے اپنا، انہوں نے علی چھند نکالا، یعنی اسی میں بڑھت کی اور مختلف کر لیا اسے. لیکن جو اوریجنل دوہے کی کا ہے، جیسے میاں محمد کے سیف الملوک کے جو دوہے ہیں، کیسے کیا پوری روایت شلوک کی روایت ہے. یہاں پہ پنجابی میں جو ہے میاں فضل بابا فرید کے پلے رزق نہ بندے پنچھی تے درویش جنہ تکیہ رب تے اونا رزق ہمیش. ہاں جی دیکھیے اب یہ جو بانٹ ہے نا، یہ عبدالرحیم خان خانہ کہ جو رحیم وہ چھو بڑھو تو آتی اترائے. جب کوئی کمینہ آدمی آگے جاتا ہے تو اتراتا بہت ہے. پیادے تے فرضی بھیو تو ٹیڑھو ٹیڑھو جائے. پیادہ جب فرضی کی چال اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے. جو رحیم وہ چھو بڑھو تو آتی اترائے، پیادے تے فرضی بھیو. اور کیا کہ اور خاص طور پہ کبیر داس جی کے دوہے کیسے اس میں کاکر پاتھر جوڑ کے مندر لئی چنائے تاچر ملا باندھ دے تب بہرا بھیا خدائے. یا یہ کہ گھر کی چاکی کول نہ پیسے یا کا پیسا کھائے، کہ گھر کی چکی نہیں پیستے جس کا کھانا پوچھتے جس کا پیسا کھاتے ہیں، جس کا کہ تو کوئی پتھر پوجنے جائے، ایسا کچھ تھا ہے نہیں. مجھے یاد اصل میں دیکھیے کیا ہے، بعض جیسے کبھی کبھی میں لائبریری میں جاتا ہوں تو کچھ کتابیں ہندی کی سنسکرت کی رکھی ہوئی ہیں تو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. لغات رکھے ہوئے ہیں، میں تو اردو بھی لغت سے پڑھتا ہوں. سب ایسے ہی ہے
کوئی کسی کتاب سے بات کریں گے اس پر، ہندی جو روایت ہے. جی ابھی دیکھیے دوہے جیسے جس کی روایت، اب جیسے گیتا ہے سر، یدا یدا ہی دھرمस्य گلانربھوت بھارت ابھیوتھان دھرمस्य سمبھوامی یوگے یوگے. جیسے جیسے مذہب زوال آمادہ ہوتا جاتا ہے ارجن، ابھیوتھان دھرمस्य سمبھوامی، مذہب کے احیاء کے لیے میں پیدا ہوتا رہتا ہوں. اچھا، واہ، یہ کانسیپٹ ہے. شری کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں. یا جیسے رگ وید کا مصرع ہے کا ایک شعر ہے جس سے ہندو معاشرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جو برہم ہے، جو ذات واجب ہے، وہ جب خلق کرتے ہیں تب وہ برہما ہوتے ہیں، اور پھر وشنو ہوتے ہیں، یعنی جب وہ رب العالمین جب ہوتے ہیں تو وہ وشنو ہوتے ہیں. مہیش جب دنیا لپیٹی جائے گی تب وہ مہیش ہو جائیں گے، شنکر ہو جائیں گے. برہما، وشنو، مہیش، یہ پربرہم کے مینیفیسٹیشنز ہے. اچھا، اب برہما جو ہیں وہ خلق کرتے ہیں، تو خالق کائنات ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو رگ وید میں ہے کہ برہمڑو مکھ ماسید باہو راجنیہ کرتا ادتدسید ویشیا شودرو پدابھیام اجائے. برہما کے منہ سے برہمن پیدا ہوئے. برہمڑو مکھ ماسید، برہما کے منہ سے برہمن پیدا ہوئے. باہو راجنیہ کرتا، اور یہ جو شتری ہیں یہ ان کی بازوؤں سے، بھجاؤں سے پیدا ہوئے. ارتدس سید ویشیا، اور یہ جو جانگیں ہیں یہاں سے ویشیہ پیدا ہوئے. شودرو پدابھیام جائے، تو یہ جو شودر ہیں قدموں سے، یہ اس کے پیروں سے پیدا ہوئے. اب یہ جو اسٹریٹیفیکیشن آف ہندو سوسائٹی ہے یہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ہے ورن جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو جو ان کے ہندوستان کے ایک فلاسفر تھے جو ہندوستان کے صدر بھی ہوئے، رادھا کرشنن، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ والا جو ہے وہ بہتر ہے. وہ یہ کہتے تھے یہ اسٹریٹیفیکیشن ہے، ڈویژن آف لیبر ہے اس طرح کا. اب یہ ان کی تفسیر ہے، تعبیر ہے. لیکن یہ ہے کہ دوہے کی روایت، شلوک کی روایت ہے نا، کہ ودیا ووادائے دھنم مدائے شکتی پریشام پر پیڑنائے. ودیا ووادائے، جب علم آتا ہے تو بحث کرتا ہے. ودیا ووادائے، علم آتا ہے بحث کرتا ہے. دھنم مدائے، دولت آتی ہے گھمنڈ کرتا ہے. شکتی پریشام پر پیڑنائے، جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو اپنے سے کمزوروں کو دباتا ہے. کون؟ الس، جو بےہودہ آدمی ہوتا ہے. جو بےہودہ آدمی ہوتا ہے وہی حرکتیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں. ودیا ووادائے دھنم مدائے شکتی پریشام پر پیڑنائے کھلس سے سادھو وپریتم ایتت. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے مخالف وہ کیا کہتا ہے؟ ودیا ووادائے دھنم مدائے شکتی پریشام پر پیڑنائے کھلس سادھو وپریتم ایتت گیانائے دانائے چرکشائے. جب علم آتا ہے وہ اس کو بڑھا دیتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے. دانائے، دولت آتی ہے تو سخاوت کرتا ہے. شکتی پریش، اور جو طاقت آتی ہے تو اپنے سے کمزوروں کی حفاظت کرتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے. چرکشائے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو امن فراہم کرتا ہے. تو اب یہ جو دوہے ہیں یہ ان کے، جس کو کہیے کہ تہذیب کا ایک بہت بڑا جزو ہے، اور حکمت کی باتیں جس کو ہم لوگ اب یہ ایسے ہو گیا اور ہو گیا، سب کے ہندی کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، سب کے ہندی میں ایک ہم لوگ جب پڑھایا جاتا ہے نا، بیدل آپ لوگ پڑھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے میں دعویٰ ہوتا ہے دوسرے ہے نا. تو اب اس کی جو بنیاد ہے یہ سنسکرت شعریات میں ہے. ٹھیک ہے. کیا کہ جیسے دوہے جیسے لکھے گئے، یہی جیسے میں نے ابھی پڑھا کہ اسی طریقے سے
ان کی تو وندنا بھی دو مشہور ہے، موکم کروتی واچالم پنگم لنگھتے گرم. گونگا جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. موکم گونگا، کروتی واچالم کرتا ہے باتیں. پنگم لنگڑا، لنگھتے پھلانگتا ہے، گرم پہاڑ. موکم کروتی واچالم پنگم لنگھتے گرم یت کرپا تمہم. یہ پروردگار عالم آپ کی مہربانی سے کرتا ہے. اچھا. یت کرپا تمہم وندے پرمانند مادھم. میں ایسے ہی خدا کی پرستش کرتا ہوں، وندنا کرتا ہوں. موکم کروتی واچالم پنگم، جو گونگے کو بلواتا ہے، ہاں موکم کروتی واچالم پنگم لنگھتے گرم، اور معذور کو پہاڑ عبور کرواتا ہے. یت کرپا تمہم، یہ آپ کی کرپا سے ہے، آپ کی مہربانی سے، آپ کے جو یہ مہربانی کرتا ہے وہ خدا ہے. ہم اسی کی وندنا کرتے ہیں. کیا بات، کیا بات. تو اچھا اب کیا ہے کہ یہ جو اورینٹل وزڈم جسے ہم کہتے ہیں ہے نا، ابھی میں نے وہ مصرع پڑھا نا گیتا کا کہ جس سے عقیدہ تناسخ ان کا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کل قوم ہاد، جی ہر قوم پر ہم نے تمام قوموں پر ہادی دی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ ہے، یہ حکمت پروردگار عالم نے پیغمبر نازل کیے اور کہہ رہے ہیں سب دنیا میں ہم نے پیغمبر بھیجے، تو کچھ لاطینی امریکہ میں بھی گئے ہوں گے. جی ہاں، نہیں افریقہ میں بھی گئے ہوں گے. جہاں آدمی تھا، جہاں آدمی تھا وہاں ہدایت تھی. جہاں آدمی تھا، اور وہی آدمی مکلف ہے جہاں ہدایت ہے نا. مکلف وہی ہے، اسی سے پوچھا جائے گا جہاں ہدایت گئی ہے. بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل علم میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایام الفطرت، کہ کچھ زمانہ ہوتا ہے دو ہدایتوں کے درمیان والا زمانہ. ٹھیک ہے، کہ ایک ہدایت ابھی آئی نہیں ہوتی ہے اور ایک کا زمانہ بھی ایک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے، معدوم ہو گئی ہوتی ہے یا معدوم ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ زمانہ ہوتا ہے، تو کوئی ٹرانزیشنل فیز، عبوری دور، کیسے عبوری دور. تو ایسے ہے کہ سب جگہ اب دیکھیے ہمارے یہاں قرآن حکیم میں تو شاید اختلاف سے کہتے ہیں کہ 22 یا 23، یعنی غالباً حضرت خضر کے سلسلے میں ہے کہ وہ پیغمبر ان کو کہا جائے کہ فقیہوں کا قصہ ہے. میں تو اس میں خاموشی میں رلی، لیکن ظاہر ہے کہ صرف 23 تھوڑی آئے ہوں گے دنیا میں. ایسے ہوں گے. تو یہاں بھی جو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس پورے خطے میں کوئی ہادی نہیں آیا ہوگا. قدیم ترین آبادی ہے یہاں پر. قدیم ترین آبادیوں میں ایک آبادی یہ بھی ہے. ابھی جو حالیہ جو ایکسکیویشنز ہوئی ہیں ہڑپا کے ایکسٹینشن میں، اس سے ہمارا جو تہذیبی قدامت ہے اس کا تعین ہوا ہے. تقریباً ہم 7,500 سے 8,000 سال تک ہیں. اچھا یہ جو کاشان میں ایران میں ہے، یہ لوگ سیل کا جو علاقہ ہے وہاں، پھر بیبلونین سویلائزیشن ہے اور ایجپشن سویلائزیشن ہے. کوئی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھلی، تو ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے. تو ہمیں تو صرف وہ پیغمبر ہمارے علم میں ہیں جو ان کا قرآن میں یا انجیل میں تورات میں ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مجموعی دانش کا سلسلہ ہے یہاں پر، اس میں جو یہ ابھی آپ نے فرمایا جیسے ہندی کے جو اصناف ہیں ان میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور کی گئی بے شمار لفظوں کا کوئی، ابھی میں نے ابھی آپ کو سنائے اس میں 2 لفظ استعمال کیا. ابھی سنسکرت ہے لنگھتے گرم، پہاڑوں کو لانگتا ہے. اور میں وہ گانا ہے نہیں لنگ آجا، اچھا لنگ آجا پتن چلاندہ ہے نہیں. ہاں، لگنا کا مطلب عبور کرنا ہے، عبور کرنا. جتنے ہمارے افعال ہیں
جتنے ہمارے افعال ہیں ان بنیادی طور پر پنجابی کے، ہندی کے، اردو کے، یہ سنسکرت سے آئے ہیں. چلیے اویستا سے اور فارسی باستان فارسی باستانی سے اس سے آئے ہوں گے، قدیم فارسی سے، ویدک سے، یہ سب آئے ہوں گے، پالی سے ہوتے ہوئے. ابھی دیکھیے نا لفظ جیسے سنسکرت سے ادھر آ گئے، پالی میں آ گئے. اب پالی ہمارے علاقے میں بولی جاتی تھی جیسے، اور جو جیسے کلمہ کہہ لیجیے بدھ مذہب کا ہے کیا کہ بدھم شرنم گچھامی، سنگھم شرنم گچھامی، دھمم شرنم گچھامی. میں دھمم شرنم گچھامی، دھرم کی پناہ میں جاتا ہوں میں. اچھا ہاں. اب یہ جو گچھ ہے، اب یہ گم کی ایک فارم ہے. جی میم کے ساتھ آتی ہے میں کے معنوں میں. گچھ دھمم. اچھا یہ جو گچھنا ہے جاتا ہوں، یہ تو پٹواری کا ہے نا؟ بتائیے. یہی بولا جاتا تھا. اچھنا جو ہے اس کا مطلب ہے آنا، اور گچھنا کا مطلب ہے جانا. بتاؤ اب آپ بتاؤ. اب کی زبان جو ہے دھمم شرن میں مذہب کی، دھرم کی، دھرمم شرنم گچھامی، دھرم کی پناہ میں جاتا ہوں. سنگھم شرنم گچھامی، امت میں، ملت میں کی پناہ میں جاتا ہوں. سنگھم شرنم گچھامی، کوئی سنگ کی پناہ میں جاتا ہوں. تو پورا. اچھا اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کی زبان پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے زمانے میں انسٹیٹیوٹ آف ٹریڈیشنل لینگویجز اور کلچرز اور سویلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور پروفیسر دانی کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا. اب مجھے نہیں معلوم وہ بھی سینٹر جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، سینٹر فار سویلائزیشن اس طرح کا اس کا نام تھا. مگر ہمارے یہاں پالی کا کوئی اب اسکالر نہیں ہے، یہ نہیں کم از کم میرے علم میں. جی ہونا چاہیے بالکل ایسے. یا سنسکرت کا اس طرح کا اسکالر کہیں، ممکن ہے لوگ کچھ جو پڑھ لیتے ہوں. شوکت سبزواری نے تو یہ تک لکھا کہ اردو جو ہے جن بنی ہے تو اس میں پالی کا ذکر کیا. بالکل ایسے کے بننے میں جن زبانوں کا ذکر ہے ممکن ہے. دیکھیے جم نہیں کر سکتے، نہیں ایک کڑی ہے یہ نا. بہت اچھی بات کہ وہ زبان جم کر کے تو نہیں بنی نا، ظاہر ہے وہ جو زبانیں موجود ہیں. بہت اچھی بات. تو یہ جو پورا ہمارا جو علاقہ ہے یہاں تو ویدک سنسکرت کے بعد ابھی دیکھیے ہمارے پاکستانی ہی نہیں جانتے یہ بات کہ ہمارا یہ جو سوابی ہے یہاں پر ایک جگہ ہے چھوٹا لاہور جس کو کہتے ہیں، وہاں پر دنیا کا جو سب سے پہلا گرامیرین تھا پانینی جو ہے، پانینی اس کا نام تھا. اور ہم تو اس کو پانینی لکھتے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. تو ان کی جو کتاب تھی اس کا نام تھا سانکھیہ درشن. تو اب میں نے پڑھنے کی کوشش کی، مجھے سمجھ میں میری نہیں آتی، اور شاید کوئی بتانے والا ہو تو شاید میں سمجھ بھی لوں، لیکن اس کے بنیادی مباحث جو ہیں وہ انگریزی میں بھی دستیاب ہیں. تو میں نے چاہا تھا کہ کوئی آدمی پانینی میں کام کرے، ہونا چاہیے بالکل ایسے. تو کوئی کم از کم ہمارے علاقے کا دنیا کا سب سے پہلا گرامیرین ہے بڑے آدمی جو ہمارے یہاں لکھی گئی ہے وہ کتاب. جیسے مثلاً کشف المحجوب ہے، ایسے فارسی زبان میں تصوف پر اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی. کشف المحجوب جو ہے ابھی پچھلے زمانوں تک کشف المحجوب ہمارے یہاں نصاب میں شامل تھی. اس قدر سادہ زبان ہے اس کی فارسی کی. یعنی ہم جیسے نالائق بھی اس کو اگر پڑھیں تو مطلب شکریہ سر. آپ نے جو ہماری مقامی دانش ہے اس کے جو سوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بہت مفید باتیں بتائیں، اور اس بات کو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے اور کچھ مزید گفتگو بھی آپ کے ساتھ اس پہ کریں گے. تو بہت شکریہ. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.